السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے میری زیست کا حاصل، مصنفہ ہے رابعہ نور، قسط نمبر 5۔ اگلی صبح کا سورج پوری تاب سے چمک رہا تھا۔ آج ان کی واپسی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں سوات کا یہ سفر تمام ہونے والا تھا۔ ایسے میں معیز رات کے لباس میں ملبوس اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں رت جگہ کے باعث سرخ ڈورے اترے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا میں، جبکہ دوسرے ہاتھ سے پردہ ہلکا سا سرکا رکھا تھا۔ بھوری پتلیوں میں لان میں کھڑی علیزہ کا عکس مقید تھا۔ وہ لمبی سبز رنگ کی فراک پہنے ہوئے کھلی کھلی سی اسی لان کا حصہ محسوس ہو رہی تھی۔ کھلے سیاہ بال پشت پر جھول رہے تھے۔ دوپٹہ شانوں پر ٹکائے وہ لان کے وسط میں کھڑی زرگل کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ معیز رات بھر اپنی بے اختیار ہو جانے والی حالت پر ششدر تھا۔ سوچ کا دریچہ ایک بار پھر کل شام ہونے والے واقعے پر جا ٹھہرا تھا۔ شام میں وہ اور نعمان میٹنگ سے فری ہو کر باہر آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ علیزہ پچھلے 1 گھنٹے سے لاپتہ ہے۔ نعمان بھی اس کی گمشدگی سے پریشان ہوا تھا کہ اتنا لاپرواہ تو وہ اسے نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چند لوگوں نے ارد گرد کے سب علاقے دیکھ لیے تھے، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کے لاپتہ ہونے کی خبر سن کر جانے کیوں معیز کو ایسا لگا جیسے کسی نے نور کے کھو جانے کی خبر سنا دی ہو۔ وہ لاشعوری طور پہ 20 سال پہلے سلطان ولا کے لاؤنج کے منظر میں پہنچ گیا، جب یوں ہی ایک روز خدیجہ بیگم پریشان حال مارکیٹ سے لوٹی تھی اور نور کے کھو جانے کی خبر سنائی تھی۔ اسے لگا ظالم وقت نے ایک بار پھر اس سے اس کی نور کو چھین لیا ہے۔ علیزہ کی گمشدگی کے 2-1.5 گھنٹے کے بعد جیسے اس کے لیے قیامت کے لمحے تھے۔ جہاں جہاں وہ اسے ڈھونڈ سکتے تھے اس مختصر وقت میں انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دور ایک چوٹی سے اترتی نظر آئی۔ اسے واپس آتا دیکھ کر یوں لگا جیسے نور واپس آ گئی ہو۔ وہ بالکل اسی کی طرح خرامہ خرامہ چلی آ رہی تھی۔ ایک پل کو لگا جیسے اسے اس کی زندگی واپس لوٹا دی گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ساتھ کئی رنگ اترے تھے اور وہ بے خود سا ہوتا اس کی جانب بڑھا۔ اصولاً تو اسے غصہ ہونا چاہیے تھا، اسے ڈانٹنا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ سب نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اس کے لیے ہر جذبہ تھا، لیکن غصہ نہیں تھا۔ وہ جو نور کے خیال میں اس کی جانب بڑھا تھا کہ علیزہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے باور کروایا کہ وہ علیزہ ہے۔ کتنا اجنبی تھا اس کا لہجہ۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوتا فوراً اپنے خول میں واپس سمٹ آیا۔ اس کی ساری رات کروٹیں بدلتے گزری تھی۔ رات بھر اسی سوچ نے اسے پریشان کر رکھا تھا کہ آخر اس میں ایسی کون سی کشش ہے جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کیوں اس کے وجود سے نور کا گمان ہوتا ہے اور ہر بار اس کی سیاہ آنکھیں کچھ کہتی محسوس ہوتی ہیں۔ ایسے بے شمار سوال تھے جن کا جواب اس کے پاس نہیں تھا کہ اسی لمحے علیزہ نے نگاہ اٹھا کر کھڑکی کی جانب دیکھا تو کھڑکی میں اسے استادہ پایا۔ چند پل نگاہوں میں سنجیدگی کا تاثر لیے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیوں اس نے علیزہ کی آنکھوں میں نمی اترتی دیکھی۔ تعصب سے سر جھٹکتے اس نے نگاہیں جھکا لی اور پردہ چھوڑتا کھڑکی سے ہٹ گیا۔ کھڑکی کے اس پار کچھ دیر قبل وہ فریش ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو واپسی کے خیال سے اداس ہوتی یوں ہی لان میں چلی آئی۔ صبح کی دھوپ کی تمازت کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ مسرور ہو رہی تھی۔ 15 دن کے اس سفر نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ زندگی اسے ایک نئے جذبے سے آشکار کروا رہی تھی۔ ان 15 دنوں میں اس نے معیز کے بہت سے روپ دیکھے تھے۔ اس کے وجود سے اسے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، دوسروں کی غلیظ نگاہوں کے سامنے اس کی ڈھال بن جاتا تھا۔ وہ شخص اس کے لیے ایک پہیلی تھا۔ کبھی وہ دل کے بہت قریب محسوس ہوتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتی تھی، اور کبھی وہ اتنا اجنبی ہو جاتا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے ان کے درمیان صدیوں کی مسافت حائل ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ سب کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ دماغ کی سننے والی لڑکی کا دل اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ دماغ کہتا تھا کہ یہ سب ایک سراب ہے، ایک لا حاصل رہنے والا خواب ہے، لیکن دل اسے سوچنا چاہتا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور بے بسی کا یہ عالم تھا کہ اس کا اپنے دل پر اختیار ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کل سے خود سے نظریں چرائے دل و دماغ کے درمیان جاری کشمکش سے بے حال وہ عجیب الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں محو تھی کہ چوکیدار کے ساتھ آتی زرگل کو دیکھ کر چونکی۔ خوشی اور ندامت کے احساس نے اسے ایک ساتھ آ گھیرا تھا۔ بے لگام ہوتی سوچوں کو جھٹکتی وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیسی ہو باجی؟ ہم کو معلوم ہوا کہ آپ آج جا رہی ہو تو ہم آپ سے ملنے چلی آئی۔ سلامتی بھیجنے کے بعد اس نے آنے کا مقصد واضح کیا۔ وہ خوش دلی سے اس کے سوالوں کا جواب دیتی اسے باتوں میں مصروف تھی کہ زرگل نے ایک چادر اس کی جانب بڑھائی۔ علیزہ نے اس دفعہ حامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ باجی آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو ہم یہ ایک چھوٹا سا تحفہ لائے ہیں آپ کے لیے۔ علیزہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ ایک معمولی سے علاج کرنے پر وہ اس کی اتنی شکر گزار ہو رہی تھی۔
میں تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی زرگل، بہت کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن کر ہی نہیں پائی، مجھے معاف کر دینا۔ اس کے لہجے میں یاسیت اتر آئی۔ باجی کیوں ہمیں گناہ گار کر رہے ہو؟ آپ نے تو ہمارے لیے وہ کیا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ آپ نے میری ماں کا علاج کیا، ہمارے لیے دستکاری اسکول کھلوایا، اب دیکھنا ہمارے علاقے کی بچیاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ سلائی کا کام بھی سیکھیں گی، ہم اور اماں ان کو یہ سارا کام سکھائے گا۔ اس کے رگ رگ سے خوشی جھلک رہی تھی۔ علیزہ نافہم تاثرات لیے اسے تکے جا رہی تھی۔ سکول تو فنکشنل نہیں ہوا، کیا مطلب سکول کھل گیا؟ لیکن کب اور کیسے؟ استفہامیہ لہجہ لیے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ بے حد حیران ہوئی تھی۔ ہاں باجی، وہ جو آپ کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر صاحب تھے نا، وہ ہمارے گھر آئے تھے، انہوں نے ہی بتایا ہے کہ یہ سب آپ کے کہنے پر ہوا ہے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ اماں کا علاج اپنے شہر والے بڑے ہسپتال میں کروائیں گے۔ معیز اور اسکول، یہ انکشاف اس کے لیے نیا تھا۔ باجی اللہ آپ دونوں کو جانے وہ کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن مزید کچھ سننے میں دلچسپی ہی کسے تھی۔ علیزہ نگاہیں اٹھائے کھڑکی میں کھڑے اس وجود کو دیکھ رہی تھی جو آج بھی اس کے لیے ایک پہیلی بنا کھڑا تھا۔ نہ جانے معیز کی اندر تک اتر جانے والی سرد نگاہوں کا اثر تھا یا تشکر کا احساس کہ علیزہ نے اپنے اور اس کے درمیان دھند کا پردہ حائل ہوتے محسوس کیا تھا۔ دل کے اس کھیل میں وہ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی ذات کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی انا اور خودداری کا شملہ بلند رکھے ہوئے تھے، لیکن جیت کس کے مقدر میں ہوگی اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا۔ سلطان ولا میں اشر اور ردا کے نکاح کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ ان کے نکاح کی تاریخ معیز کی واپسی کے 1 ہفتے بعد کی طے پائی تھی۔ زرین صاحبہ کی خواہش اور بی جان کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے حشمت احمد نے بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بی جان کے فیصلے کی تائید کی تھی کہ نکاح ہو جانے کے بعد صورتحال کو سنبھالنا زیادہ آسان تھا۔ ویسے بھی ان کا خیال تھا کہ شادی جیسے بندھن تبھی باندھے اچھے لگتے ہیں جب دل مطمئن اور خوش ہو، اور اشر کے دل میں تو ردا کا بسیرا تھا۔ خدیجہ بیگم اور رافیہ کے بازاروں کے چکر شروع ہو چکے تھے، گو کہ سب کچھ سادگی سے ہی انجام دیا جانا تھا اور صرف چند قریبی دوست احباب کو ہی مدعو کیا گیا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے ردا کے لیے بے شمار جوڑے اور تحائف خرید لیے تھے کہ ان کے بیٹے کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی اور وہ اس میں کوئی بھی کسر اٹھا نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ بی جان نے بھی سب میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ ایک ماں کی حیثیت سے ان کے بھی بے شمار ارمان ہیں اور وہ ان کو پورا کرنا چاہتی ہیں۔ معیز کے شب و روز بھی انتہائی مصروف ہو گئے تھے۔ نکاح کے تمام انتظامات وہ اور اشر مل کر دیکھ رہے تھے۔ ہاسپٹل میں وہ علیزہ کو دانستہ نظر انداز کر رہا تھا کہ وہ خود کو کسی مقناطیسی طاقت کا شکار پا کر اس کی جانب کھینچتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ جب کبھی آمنا سامنا ہوتا تو وہ ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے خاموشی سے گزر جاتے۔ کیمپ سے واپس آنے کے بعد ہاسپٹل میں سب نے ہی ایک دوسرے کے لیے ان کا یہ گریز محسوس کیا تھا، لیکن اس کا موجب کام کی زیادتی کو ہی جانا۔ اس وقت بھی وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر حشمت کے روم میں بیٹھا ان سے کسی مریض کی فائل ڈسکس کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری جانب خان مرتضیٰ تھے۔ ان کو ڈاکٹر حشمت فون پر ہی دعوت نامہ دے چکے تھے، لیکن آج وہ ڈاکٹر حشمت سے ایک دوسرا مدعا بیان کر رہے تھے جسے سن کر وہ بری طرح چونکے۔ ان کے چہرے پہ اضطراب واضح تھا۔ ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھے معیز نے ان کا چونکنا محسوس کیا تو کام چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ علیزہ کے ساتھ؟ انہوں نے غیر مبہم سا علیزہ کا نام پکارا تو اس کا رواں رواں کان بن گیا۔ ٹھیک ہے، میں پوچھ کر بتا دوں گا۔ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا کہ حشمت احمد ایک دم سنجیدہ دکھائی دینے لگے تھے۔ معیز ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھا ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ تو دیکھ رہا تھا، لیکن ان کی پریشانی کی وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے مرتضیٰ، باقی باتیں فنکشن پہ ہوں گی، تم آؤ گے تو پھر اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ خدا حافظ، تھکے تھکے سے لہجے میں کہتے انہوں نے گہری سانس بھر کر تعصب سے سر جھٹکتے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ کیا بات ہے بابا، سب خیریت ہے؟ فون سننے کے بعد وہ بالکل خاموش اور پریشان ہو گئے تھے، اسی لیے معیز نے ان کی پریشانی بھانپتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ میز پر ہاتھ رکھے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملائے کچھ پل سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے، پھر انتہائی سست لہجے میں بولے، مرتضیٰ نے جہاں داد کا رشتہ پیش کیا ہے علیزہ کے لیے۔ خبر تھی کہ دھماکہ، کچھ پل تو وہ سمجھ ہی نہ پایا، بس اسے اپنا دل بے چین ہوتا محسوس ہوا۔ واٹ؟ کس کے لیے؟ اس نے جیسے کچھ غلط سن لیا تھا اور اب اس کی تردید چاہ رہا تھا۔ وہ علیزہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، کافی آسان اردو میں بتا رہا ہوں۔ اس پر وہ تنک کر بولے۔ مرتضیٰ کا سوال کرنا انہیں برا لگا تھا کہ ان چند ماہ میں وہ انہیں بہت پیاری ہو گئی تھی، اور جہاں داد جیسے شخص کا اس کے لیے دستے سوال بن کر آنا ان کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ جہاں داد کی اتنی خراب شہرت ہوتے ہوئے وہ اس کے لیے علیزہ کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ یکدم غصے میں آیا۔ تمہیں غصہ علیزہ کا نام لینے پہ آ رہا ہے یا جہاں داد کی خراب شہرت ہونے پہ؟ اس کے بدلے انداز تو وہ پچھلے چند دنوں سے دیکھ ہی رہے تھے، اب بھی جیسے کچھ سمجھتے ہوئے وہ پوچھ رہے تھے۔
اس کے چہرے کا اضطراب بھی ان سے چھپا نہیں تھا، وہ جیسے اس وقت بھی اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے کسی پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کا اور خان انکل کا مسئلہ ہے، میرا اس سب سے کیا تعلق؟ وہ ایک بار پھر اپنے خول میں واپس پلٹ آیا تھا کہ اس کو اپنے جذبات چھپا لینے میں کمال حاصل تھا۔ وہ اپنی کوئی کمزوری ان پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ حشمت احمد بالکل خاموش اس کی آنکھیں پڑھ رہے تھے۔ میں چلتا ہوں، راؤنڈ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ جانتا تھا مقابل اس کا باپ ہے، وہ لاکھ اپنے اندر کی بے چینی چھپا لے، لیکن وہ بھی اس کو پڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں، اسی لیے کرسی سے اٹھا اور واپس جانے کے لیے پلٹا ہی تھا جب ان کی آواز سنائی دی۔ معیز، تمہیں علیزہ کیسی لگتی ہے؟ اس گفتگو کے بعد کم از کم وہ ان سے اسی سوال کی توقع کر رہا تھا۔ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ناممکن ہے بابا۔ وہ رکا اور پلٹے بنا اس نے جواب دیا۔ وہ ان کی جانب پشت کیے نیم رخ کھڑا تھا، ایک ہاتھ سے کرسی کی پشت تھام رکھی تھی اور لہجے کو مضبوط بنا کر اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وہ آج بھی کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اتنی آسانی سے شکست کون تسلیم کرتا ہے؟ معیز، آگے بڑھ جاؤ، بھول جاؤ سب۔ وہ بہت اچھی ہے، صرف وہی ہے جو تمہارے زخموں پہ مرہم رکھ سکتی ہے۔ وہ بالکل ویسی ہے، وہی آنکھیں، وہی معصومیت۔ وہ جانتے تھے کہ نور کی موت کے بعد وہ اس لمحے سے کبھی باہر ہی نہیں نکل پایا۔ وہ آج بھی اسے یاد کرتا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کی جو وہ بہت عرصے سے جاری رکھے ہوئے تھے، جبکہ معیز کی نگاہوں کے سامنے اس کی کچھ بولتی ہوئی آنکھیں گھوم گئیں۔ بابا پلیز، میں آگے بڑھ چکا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں کسی سے بھی شادی کر لوں۔ اس نے بھی ایک بھونڈی سی دلیل پیش کی۔ مجھ سے جھوٹ کب سے بولنے لگے ہو تم؟ وہ اس کی پشت کو دیکھ رہے تھے، ان کے لہجے میں ایک ملال تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کون سا جھوٹ؟ کیسا جھوٹ؟ کیا میں نہیں جانتا تم آج بھی راول لیک جاتے ہو؟ تم آج بھی اسے یاد رکھے ہوئے ہو؟ اس بار وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بابا، اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ تو کیا وہ بھی اس کے ہمراز تھے؟ وہ عجیب کشمکش میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ نور کے علاوہ کسی کے بارے میں کیوں کر سوچ سکتا ہے؟ کوئی لاکھ چاہے اس جیسا ہو، لیکن وہ تو نہیں ہوگی۔ وہ کچھ کہے بنا یک لخت پلٹا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ ابھی اس نے دروازے کی نوب پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دوسری جانب سے دروازے کو دھکیلتی علیزہ اندر داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح سادہ لانگ فراک کے ساتھ بلیک پاجامہ زیب تن کیے، بالوں کو پونی ٹیل میں باندھ رکھا تھا۔ سر، وہ مجھے پوچھنا تھا کہ معیز کو نظر انداز کرتی دروازے کے درمیان میں استادہ وہ ان سے مخاطب تھی۔ ہاتھ میں ایک فائل تھام رکھی تھی کہ اچانک کمرے کی فضا کا بوجھل پن محسوس کرتی بے اختیار پوچھ بیٹھی، سب خیریت ہے سر؟ فائل بند کرتے ہوئے ایک نظر معیز پر ڈالی اور حشمت احمد کو دیکھا۔ سوال اس نے حشمت صاحب سے کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے دروازے کے پاس کھڑے معیز نے اس کے چہرے پر پھیلے سکون کو بہت غور سے دیکھا اور گویا ہوا، جی آپ کے اچھے کام پلٹ کر آپ تک واپس آ رہے ہیں، آئیے اور ان کا استقبال کیجیے۔ چل کر کہتے اس نے دروازہ پورا کھولا اور انتہائی غصے کے عالم میں اس کے قریب سے گزر گیا۔ وہ حقدق کھڑی اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھی اور اب ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہی تھی، ان کو کیا ہوا ہے؟ چہرے پہ نافہم تاثرات تھے اور پرسوچ نگاہیں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ دل پہ چوٹ لگی ہے، اسی لیے بلبلا رہا ہے، خود سے لڑتا رہے گا لیکن مانے گا کبھی نہیں۔ وہ اس کی دلی کیفیت بیان کر رہے تھے، لیکن وہ ابھی بھی ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ایک بات میں جانتا ہوں علیزہ، اس کا علاج صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ ان کا لہجہ زومانی تھا، جبکہ وہ آگے بڑھی اور ان کے مقابل کرسی کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھ گئی۔ میں کیسے ان کا علاج کر سکتی ہوں؟ وہ مدھم سا بولی تو کچھ پل وہ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھتے رہے۔ سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا، انہوں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا۔ کیا؟ وہ متحیر انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ حسن اور ذہانت کبھی بھی ایک ساتھ نہیں پائے جاتے۔ اس بار ان کے لہجے میں بے پناہ پیار اور شرارت چھپی ہوئی تھی۔ سر، آپ میری برائی کر رہے ہیں، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ بیٹے جی، میں تو آپ کی تعریف بھی تو کر رہا ہوں۔ اب نہ جانے کون سی برائی تھی اور کون سی تعریف۔ ان کے انداز پر وہ انہیں دیکھتی ہنستی چلی گئی تو وہ بھی مسکرا دیے۔ کچھ دیر پہلے کا غصہ اور اضطراب کہیں جا سویا تھا۔ خان مرتضیٰ کو کیا جواب دینا تھا انہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ علیزہ کے بارے میں بہتر فیصلہ لے سکتے تھے، اسی لیے مطمئن سے ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اچھا بتاؤ، کیا پوچھنے آئی تھی؟ وہ فائل ان کی جانب بڑھاتی اب ان سے ڈکٹیشن لینے لگی تھی۔ سر، ساری بات آپ کے گوش گزار کر دی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ چائے کی ایک چھوٹی سی دکان میں وہ دونوں آمنے سامنے ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ دن ڈھل کر رات میں بدل چکا تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ اپریل کی بارش کے بعد کی ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا مزاج کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ کاٹن کے سفید شلوار سوٹ میں ملبوس حسان ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور ایک ہاتھ سے ٹھوڑی کھجا رہا تھا، پرسوچ نگاہیں اس شخص پر گاڑ رکھی تھی۔
مقابل حلیہ سے کسی کمپنی کا ادنا سا ملازم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہنکارا بھرا سیدھا ہو کر بیٹھا اور گویا ہوا، تم ابھی صرف ان پر نظر رکھو، اس کے ایک ایک پل کی خبر دو مجھے، وہ کس سے مل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، سب تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس فائل کا کیا بنا، کب لے کر آؤ گے؟ مقابل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، سر جلد ہی کوئی موقع دیکھ کر نکال لاؤں گا۔ مقابل نے تسلی دینے کے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم پر بھروسہ ہے کرمداد، تم یہ کام بھی کر لو گے، اب جب میں کہوں تب مجھ سے رابطہ کرنا۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ میٹنگ برخاست ہونے کا اشارہ تھا۔ یہ رکھ لو، کام آئیں گے۔ حسان نے والٹ میں سے چند نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ اس نے انکار کرنا چاہا، لیکن حسان کے بے حد اصرار پر شکریہ ادا کرتے ہوئے تھام لیا اور مصافحہ کرتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ہفتے میں 2-3 بار ہونے والی یہ مختصر سی ملاقات اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ کرمداد سے اسے کسی لمبی ملاقات کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ابھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہی تھی کہ جیب میں پڑا اس کا موبائل بج اٹھا۔ کالنگ آئی ڈی دیکھ کر آنکھوں میں شناسائی کی لہر اور لبوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ ابھری۔ ASP حسان خلیل اسپیکنگ، بتائیے میم، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مسکراہٹ دبائے اس نے کہا۔ لہجے میں شرارت تھی۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ گاڑی میں اس کا فلک شگاف کہا گونجا، میم میں اگر IGP بن گیا نا تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اپنا ڈرائیور ہی بنا کر چھوڑیں گی۔ ایڈریس ٹیکسٹ کرو، پہنچ رہا ہوں، ہنستے ہوئے اس نے کہا۔ اس نے ابھی گاڑی سٹارٹ کی ہی تھی کہ موبائل کی میسج بیپ سنائی دی۔ ایک نظر موبائل کو دیکھا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ مطلوبہ مقام پر پہنچا جہاں علیزہ اور شانزے سراپا انتظار بنی گاڑی سے پشت ٹکائے کھڑی تھیں۔ شانزے کو دیکھ کر آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی۔ ارے واہ، مجھے لگا تھا کہ میں ایک خوبصورت لڑکی کا شوفر بننے جا رہا ہوں، یہاں تو 2 خوبصورت لڑکیاں میری راہ تک رہی ہیں۔ شرارت سے بولا۔ علیزہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ شانزے نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ علیزہ آج شانزے کے بے حد اصرار پہ اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی آئی تھی۔ شاپنگ کے بعد واپسی کے لیے نکلی ہی تھی اور کچھ ہی سفر طے کیا تھا کہ بیچ رستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اس نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کی، باہر نکل کر ٹائر کا جائزہ لیا تو خود کو اس کام میں اناڑی پایا۔ جب کچھ سجھائی نہ دیا تو اس نے حسان کو کال کی اور وہ ہمیشہ کی طرح فوراً اس کی مدد کو آ پہنچا۔ جی نہیں، کوئی آپ کو شوفر نہیں بنا رہا، آپ پولیس والوں کا فرض ہے عوام کی مدد کرنا، علیزہ نے دو بدو جواب دیا، جبکہ شانزے خاموش کھڑی ان کی تکرار سن رہی تھی۔ محترمہ، گاڑی کے پنکچر لگانا کم از کم میرا کام نہیں ہے، میں اس وقت آپ کی صرف اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ رات کے اس وقت آپ کو ایک اچھی سی جگہ سے ایک اچھا سا ڈنر کروا کر بحفاظت آپ کے گھر ڈراپ کر سکتا ہوں۔ حسان نے اپنا خیال پیش کیا۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، علیزہ نے سراہتے ہوئے اس کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، میں کسی مکینک کو کال کر دیتا ہوں، وہ گاڑی ٹھیک کروا کر ہاسٹل چھوڑ دے گا، تم دونوں میرے ساتھ آ جاؤ۔ رسانیت سے انہیں کہتے اس نے ایک ورکشاپ کال کی۔ کچھ ہی دیر میں مکینک آیا تو چابی اسے تھمائی اور ایڈریس سمجھانے کے بعد وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس دوران وہ دونوں اپنے تمام شاپنگ بیگز دوسری گاڑی میں منتقل کر چکی تھیں۔ پھر وہ انہیں ساتھ لیے ایک ریسٹورانٹ میں چلا آیا، جہاں ایک کونے میں بیٹھا وہ کھانے کا آرڈر دے رہا تھا۔ علیزہ کو رابیل کی کال آ گئی تو وہ معذرت کرتی کال سننے کے لیے ان سے کچھ فاصلے پر چلی گئی۔ ٹیبل پر وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد آج ان کی باضابطہ ملاقات ہو رہی تھی۔ حسان کو وہ پہلے کی نسبت کچھ بجھی بجھی سی اور سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک ویرانی اور خوف تھا۔ اس پل بھی وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے انہیں مسلتی اس سے نظریں چرائے دور کھڑی فون پر مصروف علیزہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ گہری نگاہوں سے شانزے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے نروس ہوتا دیکھ کر حسان کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیسی ہو؟ کچھ دیر بعد اس کی بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہوں، شانزے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ حسان کو اس کا یہ اداس پن بالکل نہیں بھایا۔ اس کی آنکھوں میں رنج اترا۔ لگ تو نہیں رہی۔ وہ خاموش رہی اور سر جھکا دیا۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوا۔ شانزے، زندگی میں بہت کچھ غیر متوقع ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تمام خوبصورت لمحات بھول کر صرف اسی ایک لمحے میں جینے لگے۔ جانتے ہو، اس وقت زندگی آپ کا امتحان لے رہی ہوتی ہے کہ آپ میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے یا آپ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو۔ اور یقین کرو، مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم اسی ایک لمحے کے خوف میں جی رہی ہو۔ اسے نگاہوں کے حصار میں باندھے وہ کہہ رہا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا کہ وہ اس کے دل کے حال تک کیسے پہنچ گیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، لیکن بظاہر شانزے نے اس کی نفی کی۔ ایسا ہی ہے، تم ایسی تو نہیں تھی، تم اب پہلے کی طرح ہنستی بولتی بھی نہیں ہو۔ اس بات میں سر ہلاتا وہ کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ میں پہلے بھی کم ہی بولتی تھی۔ اس نے ایک اور توجیہ پیش کی۔
جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے محترمہ، میرے سامنے تو بہت بولتی تھی آپ، بلکہ حکم صادر کیا کرتی تھی۔ اس نے جیسے کچھ یاد کروانا چاہا، وہ استہزائیہ مسکرائی۔ حسان، کیا بھول جانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس کی ہیں میں نے۔ اب ان کی روانی پر اعتبار نہیں رہا۔ وہ جو اس کے دل کا حال جانتا تھا، اب وہ اس سے کیا چھپاتی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ کہہ رہی تھی۔ اس لمحے حسان کو اس کی آنکھیں ویران لگی۔ ایک معصومیت اور بے فکری جو اس کے مزاج کا حصہ تھی، وہ اب نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب ہمہ وقت خوف کا ڈیرا تھا، اور خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ حسان کا دل اس لمحے دکھ سے بھر گیا۔ شان سے ایک بار زندگی پہ اعتبار کر کے دیکھو، اپنے خوف کو اپنے اندر کی بہادری سے شکست دو، پھر سے ویسی ہی شان سے بن جاؤ، پھر دیکھنا زندگی کا کوئی حادثہ، کوئی انہونی تم سے تمہاری مسکراہٹ نہیں چھین سکے گی۔ دھیما لہجہ اپنائے وہ اسے ایک روشنی دکھا رہا تھا۔ وہ مبہوت اسے تک رہی تھی کہ یہ شخص ہمیشہ اس کے لیے تپتی دھوپ میں گھنے سائے کی مانند تھا۔ نہ جانے کیسے ہر بار اس کے رستے میں آ کر اس کی ڈھال بن جاتا تھا، اور آج بھی اس کے اندر کے خوف کو باہر نکال کر اسے ہنسی تھما رہا تھا۔ اس کی محویت کو محسوس کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اب تو مسکرا دو لڑکی، اتنا لمبا لیکچر دیا ہے تمہیں، ذرا سوچو کتنی مشکل سے یاد کی ہوں گی یہ لائنز۔ اس نے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بے چارگی سے کہا۔ وہ چونکی اور بے اختیار اس کی بات کو سوچنے لگی، اور جب سمجھ آئی تو کھلکھلا کر ہنس دی کہ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس کے چہرے پہ کئی رنگ بکھر گئے، ایسے لگا جیسے دھوپ میں بارش کے بعد کوسے خزاں کا منظر ہو، اور اس بار وہ مبہوت اسے تک رہا تھا۔ شان سے مسکرایا کرو کہ تم ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ شانزے کو اس کی آنکھیں ایک بار پھر کچھ کہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا، ہنسی تھمی اور اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ حسان نے حیا سے مخمور اس کی یہ حرکت نوٹ کی تو مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا لیں۔ چہرے کا رخ موڑے، ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے ہونٹوں پر رکھے، اب وہ شیشے سے باہر رواں دواں چلتی ٹریفک کو دیکھنے لگا۔ آنکھوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس کی حرکت سے محظوظ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں اتوار کی خوبصورت رات اتر چکی تھی۔ اسلام آباد کا وہ حال برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا، اور اسٹیج پر موجود اشر اور ردا کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ آج ان کا نکاح تھا، اور کچھ دیر قبل ایجاب و قبول کے معاملات طے پائے جا چکے تھے۔ سلور گرے اور پیچ پنک کلر کی میکسی میں ملبوس، ہیروں کا نازک سا سیٹ پہنے وہ شہزادی سی آن لیے اسٹیج پر اشر کے پہلو میں بیٹھی مسکرا رہی تھی، جبکہ گرے 3 پیس اور وائٹ شرٹ کے ساتھ پیچ پنک ٹائی لگائے جیل لگے بالوں میں وہ بھی اپنی سنڈریلا کا شہزادہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسٹیج پہ ان کے ایک جانب بی جان براجمان تھی۔ خدیجہ بیگم اور رافعہ تقریب میں موجود مہمانوں سے گپ شپ میں مشغول تھیں۔ ایک طرف ایک گروہ کی شکل میں وجاہت احمد اور حشمت احمد اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ کھڑے تھے۔ ہاتھوں میں سافٹ ڈرنک کے گلاس تھام رکھے تھے، اور موضوع بحث موجودہ سیاسی حالات تھے۔ شجاعت احمد کچھ دیر کے لیے ہی تقریب میں شامل ہوئے تھے کہ کسی کال کے آ جانے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ شانزے اور عالیہ اسٹیج پہ دلہا اور دلہن کے گرد گھیرا ڈالے ہنسی مذاق میں مصروف تھے، اور اسی ہنسی مذاق میں حسان بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ ان سب سے دور علیزہ بلیک اور گولڈن امتزاج کی فراق زیبتن کیے، ہلکے میک اپ کیے لمبے بالوں کو سٹائلش سی چڑیا میں باندھ کر آگے ڈال رکھا تھا۔ وہ مرکزی گیٹ کے قریب کھڑی کسی کی منتظر تھی، بار بار موبائل سے ایک نمبر ملاتی، لیکن نمبر مسلسل بند مل رہا تھا۔ اس نے رابیل سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ردا کے نکاح میں ضرور آئیں گی۔ یوں بھی وہ پچھلے 2 روز سے ایک سیمینار کے سلسلے میں لاہور موجود تھی۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ سیمینار سے فری ہو کر وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گی، اور ردا کے نکاح میں شرکت کے فوراً بعد کراچی واپس روانہ ہو جائیں گی کہ ان کا قیام اسلام آباد میں ہمیشہ چند گھنٹوں پر محیط ہوتا تھا۔ لیکن آج خلاف وعدہ وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی، اور اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا علیزہ ان کی آمد سے مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی خود کو اتنا اکیلا محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اس لمحے کر رہی تھی۔ عموماً وہ رابیل سے بہت کم کوئی فرمائش کرتی تھی، اس بار بھی اس نے صرف ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش اس تقریب میں وہ اپنی ماں کے ہمراہ شرکت کرتی۔ اس کے سب دوست اور کولیگ اس کی ماں سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ اس کے دل میں ملال اتر رہا تھا جس کا عکس اس کے چہرے پر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک کونے میں نعمان اور سامیہ کے ساتھ باتوں میں مشغول معیز نے اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی اور اضطراب کو اچنبھے سے دیکھا۔ آج پوری تقریب میں وہ اپنی نگاہیں نقص سی تیار سب سے مسکرا کر ملتی علیزہ سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ دل کہتا تھا وہ رائٹ چوائس ہے، اور دماغ کی اپنی دلیلیں جاری تھیں۔ وہ بھی شاید خود پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتی، نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھتی تو وہ فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیتا۔ نظروں کی یہ لکم مٹی جاری تھی۔ اب بھی وہ کچھ دیر سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ کچھ اداس اور مضطرب ہے۔
فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نعمان سے معذرت کرتا وہ اس کے قریب چلا آیا۔ ڈاکٹر علیزہ، سب خیریت ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے قریب آتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکی، نظریں اٹھا کر چند پل اسے دیکھا۔ وہ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ سب کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اس نے نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے مختصر جواب دیا کہ اس کی زندگی میں سب ایک سراب ہی تو تھا، وہ کسی کی چاہت کرتی بھی تو کیسے۔ ایکسکیوز می، بددل سی ہو کر معذرت کرتی وہ اس کے ایک طرف سے ہو کر مہمانوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑا آنکھیں سکیڑے اسے جاتا ہوا دیکھے گیا۔ کچھ دیر بعد سر چٹک کر اپنے دھیان وہ دوسری سمت جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ سامنے سے آتے وجود کے ساتھ بری طرح سے ٹکرایا کہ مقابل کے ہاتھوں میں تھاما پھولوں کا بوکے زمین بوس ہو گیا۔ ایم سوری، اس نے فوراً جھک کر بوکے اٹھایا۔ میں دیکھ ہی نہیں وہ بوکے پکڑاتا اپنے دھیان کہہ رہا تھا کہ یوں ہی نظر مقابل پر پڑی تو وہ واپس پلٹنا بھول گئی۔ لبوں سے الفاظ ادا ہونے سے انکاری ہو گئے۔ مقابل گرے اور ریڈ کنٹراسٹ کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھی، بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا، کانوں میں چھوٹی سی بالیاں اور گلے میں جھولتی کندن کی زنجیر واحد قیمتی زیور تھا جو انہوں نے پہن رکھا تھا۔ لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ معیز کے دماغ کے 1000ویں حصے نے اس چہرے کو پہچان لیا تھا۔ برسوں سے وہ اسی چہرے کی تلاش میں ہی تو تھا۔ اٹس اوکے، غلطی میری بھی ہے، میں بھی دیکھ نہیں پائی۔ رابیل جو ابھی ابھی حال میں داخل ہوئی تھی معیز سے ٹکرانے کے بعد بوکے تھامتے ہوئے نرمی سے وضاحت دے رہی تھی، لیکن وہ ان کی وضاحت سن ہی کہاں رہا تھا۔ وہ تو ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کی لہر ڈھونڈ رہا تھا، اس چہرے میں بے وفائی کی رمق تلاش کر رہا تھا، لیکن اسے ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک سنسناہٹ جاری تھی کہ ارد گرد کی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس نے علیزہ کو لپک کر رابیل کے گلے لگتے اور ان کے چہرے کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا۔ وہ نظروں کا زاویہ بدلے متحیر کھڑا ان کے درمیان موجود بے تکلفی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کے گلے لگی لہجے میں بے قراری لیے کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد دماغ کی سنسناہٹ تھمی تو اس نے علیزہ کو کہتے سنا، مما یہ ڈاکٹر معیز ہیں اور ڈاکٹر معیز یہ میری مما ہیں۔ وہ شاید اپنے اور رابیل کے درمیان تیسرے فریق کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، اسی لیے تعارف کرانا مناسب سمجھا۔ معیز نے دیکھا کہ اس کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی، وہ بہت فخر سے اپنے اور ان کے درمیان موجود تعلق کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر علیزہ کو دیکھ کر نظریں رابیل پر گاڑ دیں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، رابیل اس سب سے بے خبر نرمی سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کاش یہ بات میں بھی کہہ سکتا، اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ اور کٹھور تھا۔ وہ پل بھر کو ٹھٹکی۔ سوری، ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ علیزہ بھی اس کے انداز تخاطب پر متحیر ہوئی۔ دوسروں کے بچوں کو پالتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو اپنے بچوں کا خیال نہیں آیا مسز رابیل احمد؟ وہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر نہ جانے کیسے اس کی زبان پھسلی تھی۔ اس نام کے پکارنے پہ معیز نے ان کی آنکھوں میں وحشت طاری ہوتی دیکھی تھی۔ ڈاکٹر معیز، علیزہ نے اسے ٹوکنا چاہا جبکہ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کیا۔ وہ اس کے انداز اور آنکھوں میں اترتے غم و غصہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کون ہو تم؟ اس کے چہرے کو کھوجتی رابیل کے لبوں سے آواز سرگوشی کی صورت ابھری، جس پہچان کو وہ 20 سال سے چھپائے بیٹھی تھی کسی نے 20 منٹ سے بھی کم وقت میں عیاں کر دی تھی۔ بتاتا ہوں، پہلے کسی بہت اپنے سے تو مل لیں، اس نے مختصر کہا۔ ارد گرد کا خیال کیے بنا اس نے دور کھڑی شانزے کو آواز دی۔ رابیل اس لمحے صرف معیز کی آنکھوں میں اپنے لیے اترتی نفرت دیکھ رہی تھی، کہیں اور دیکھنے کا انہیں خیال ہی کہاں تھا۔ قریب کھڑی علیزہ ایک نظر اپنی ماں کے ہوائیاں اڑے چہرے پر ڈالتی تو دوسری طرف وہ معیز کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے غصہ اور نفرت دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ تم اکثر اپنی مما کے بارے میں پوچھا کرتی تھی نا، ان سے ملو، یہ ہے مسز وجاہت احمد، تمہاری سگی ماں۔ شانزے کے قریب آنے پہ اس کو خود سے لگائے وہ مقابل سے اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ علیزہ نے چونک کر معیز کو دیکھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ ہی کہاں تھا۔ سگی ماں کہنے پہ رابیل نے پہلی بار نگاہوں کا زاویہ بدل کر سامنے موجود 20 سال کی اس لڑکی کو دیکھا جو متحیر کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی نگاہوں کے تاثرات بدلے اور ان کی ممتا نے انگڑائی لی، لیکن شانزے کی نگاہوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ ان کی نظریں شانزے کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی پشت پہ نظر آتے اسٹیج کے وسط میں حیران کھڑی خدیجہ بیگم سے چار ہوئیں۔ رابیل نے ان کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہراتا ہوا واضح محسوس کیا۔ ان کے قریب ہی بی جان براجمان تھی اور حیران پریشان اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماضی کے جان لیوا مناظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ برسوں سے خود کو مضبوط بنائے اس دنیا سے اکیلی لڑنے والی رابیل کو اس لمحے اپنے اعصاب بکھرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ غلط جگہ پہ غلط وقت پر آ گئی تھی۔ وہ شکست خوردہ سی ہو کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور واپس جانے کے لیے پلٹنے ہی والی تھی کہ ان کی نظر بائیں جانب اٹھی، جہاں ہمیشہ کی طرح آج بھی بلیک 3 پیس میں ملبوس آنکھوں میں بے یقینی کے تاثرات لیے
ان کا دشمن جاں کھڑا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، وہی وجاہت، وہی وقار، وہی بے نیازی، صرف کن پٹی پر چند سفید بالوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ رابیل یکٹک اسے دیکھے گئی۔ جن آنکھوں میں وہ اپنے لیے محبت دیکھنے کی عادی تھی، آج ان آنکھوں میں ان کے لیے صرف نفرت تھی۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ 20 سال پرانے زخم ایک بار پھر ادھڑنے لگے تھے اور اس تکلیف سے انہیں اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ حال میں موجود ہر شخص کی نظر اس وقت ان پر تھی اور ان کی وجاہت احمد پر۔ وہ ارد گرد سے بے خبر بنا پلک جھپکے ساکت اس وجود کو دیکھ رہی تھی جس کے ہونے سے کبھی ان کی سانسیں چلتی تھیں۔ آج 20 سال بعد اس وجود کو اپنے سامنے دیکھ کر رابیل کو اپنی سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ برسوں پہلے اس شخص کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی تھی اور آج اس کو دیکھتے ہوئے ان آنکھوں میں اندھیرا اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، منظر دھندلا رہا تھا۔ اگر یہ لمحہ موت تھا تو وہ اس وجود کو اپنی آنکھوں میں مقید کر لینا چاہتی تھی جو کبھی ان کی زندگی تھا، اور شاید وہ لمحہ موت کا ہی تھا کہ ان کے سر میں درد کی ایک شدید ٹیس اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا سر زور سے چکراتا محسوس ہوا اور وہ پورے قد سے زمین پر گرتی چلی گئیں۔ جسٹس سلطان احمد کے اس شاندار ولا میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ تمام مکین لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ آدھی رات گزر جانے کے باوجود کسی کی بھی آنکھوں میں نیند کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ وہ تو شاید برسوں کی نیند سے ابھی جاگے تھے۔ ان سب کے درمیان خدیجہ بیگم مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں وحشت زدہ خاموشی طاری تھی اور اس خاموشی میں صرف شانزے کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ آج تو معیز بھی اتنا بے بس تھا کہ اس کے آنسو بھی نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ کچھ دیر قبل وہ سب حال سے دل گرفتہ واپس لوٹے تھے۔ سلطان ولا کی تیسری بہو اور وجاہت احمد کی بیوی رابیل نور کو وہاں دیکھ کر سبھی چونکے تھے، اور سب سے زیادہ حیرانگی انہیں اس بات پہ ہوئی تھی کہ علیزہ رابیل کی بیٹی ہے۔ توبہ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ڈاکٹر علیزہ رابیل کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ شکل سے کتنی معصوم دکھتی ہے، جانے کس کا خون ہے، کس خاندان کی۔ بی جان نہ جانے کیا کیا کہہ جاتی کہ ایک طرف خاموش کھڑی خدیجہ بیگم سے اس سے زیادہ سنا ہی نہیں گیا اور وہ چیخ اٹھی، بس کریں بی جان، بس کر دیں، اسے گالی مت دیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارا خون ہے، وہ اس خاندان کی بیٹی ہے۔ روتے ہوئے انہوں نے ان دوہناک انکشاف کیا تو سب چونک کر انہیں دیکھنے لگے کہ علیزہ نور اس خاندان کی بیٹی کیسے ہو سکتی تھی۔ وہ ایک طوفان اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی اور اب اس طوفان کے سیاہ بادل اس ولا پر منڈلانے لگے تھے، اور یہ طوفان نہ جانے کیا کیا اکھاڑ کر لے جانے والا تھا، لیکن اس طوفان کے تند و تیز جھکڑ آج چلے تھے۔ آج اس معصوم کی ذات کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے اس طوفان کا سب کے سامنے آنا بہت ضروری تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو خدیجہ؟ دیکھ مجھے سچ بتا دے ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ بی جان تو جیسی اس انکشاف پر ڈھہ گئی تھی۔ خدیجہ بیگم، آپ ہوش میں ہیں یا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حشمت احمد نے بھی حیرت سے پوچھا۔ لہجے میں درستی کا عنصر غالب تھا۔ ان کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے بالآخر خدیجہ بیگم نے اس راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کیا جسے وہ 20 سال سے اپنے اندر دفن کیے بیٹھی تھیں۔ یہی سچ ہے، علیزہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نور ہے، شانزے اور عالیان کی بہن۔ 20 سال پہلے وہ کھوئی نہیں تھی، میں نے خود اسے رابیل کے حوالے کیا تھا اور آپ سب سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کھو گئی ہے۔ نور زندہ ہے۔ وہ سر جھکائے غم کی شدت سے بے بس ہوتی اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعتراف کر رہی تھی۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہونے لگا تھا۔ آنسو تھے کہ جھریوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ گھر کے سبھی مکین چپ سادے انہیں دیکھ رہے تھے کہ وجاہت احمد کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی، بھابھی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ 20 سال ہم اسے مردہ تصور کرتے رہے اور آپ نے ایک بار بھی سچائی نہیں بتائی۔ نور ان کی اولاد تھی، اپنی ہی اولاد کو مردہ تصور کرنا کسی بھی باپ کے لیے آسان نہیں تھا، چاہے اس کے پیچھے کیسے بھی محرکات تھے۔ یہ مجھ سے نہیں، خود سے پوچھو وجاہت، سچائی بتا دیتی تو تم کیا کرتے؟ شانزے اور عالیان کی طرح اس سے اس کے جینے کا آخری سہارا بھی چھین لیتے۔ کیا قصور تھا رابیل کا؟ تم سے محبت کرتی تھی نا، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر وہ تمہارے پاس آئی تھی۔ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کا اعتبار بھی نہ کیا، اس گھر کے دروازے اس پہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے، اسے مرنے کے لیے ہاسپٹل میں چھوڑ دیا، اس کے دونوں نومولود بچوں کو اس سے یوں چھین لیا کہ وہ ان کا پہلا لمس تک محسوس نہیں کر پائی۔ وہ کچھ پل رکی۔ تم نے اسے موت سے پہلے موت دے دی تھی وجاہت۔ ایک ماں سب برداشت کر سکتی ہے لیکن اولاد سے دوری برداشت نہیں کر پاتی، اور تم نے تو اس کے زندہ رہنے کی ہر امید اسے چھین لی تھی۔ وہ غصہ سے انہیں للکار رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ پل رکی، سانس اندر کھینچتے ہوئے پھر گویا ہوئیں۔ اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بنا وہ ہر روز اس گھر کے گیٹ پر بیٹھ کر اپنے بچوں سے ملنے کی، ان کی ایک جھلک دیکھنے کی بھیک مانگتی تھی۔ اس کے دن اس گھر کے گیٹ پر روتے بلکتے اور رات ہاسپٹل کی راہداری میں دوسروں کے بچوں کی رونے کی آوازیں سن کر گزر رہی تھی۔
میں بھی ایک ماں تھی، مجھ سے اس کا تڑپنا اور بلکنا نہیں دیکھا گیا۔ اور پھر ایک روز میں نے اسے شاپنگ مال کے قریب بلا کر نور کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ گھر آ کر میں نے جھوٹ کہا تھا کہ وہ کھو گئی ہے۔ میں جانتی تھی پولیس اسے ڈھونڈنے میں کچھ وقت لے گی اور تب تک رابیلا اسے ہم سب سے بہت دور لے جا چکی ہوگی۔ اس سے پہلے پولیس کا شک اس پہ جاتا، شاید اللہ کو اس کے حال پر رحم آ گیا تھا کہ راول لیک سے اس لاوارث لاش کے مل جانے کے بعد سب نے اس بات پر یقین کر لیا کہ وہ مر چکی ہے، اور یوں نور کی تلاش ختم ہو گئی۔ خدیجہ بیگم سانس لینے کو رکی۔ اور جو اس نے کیا وہ آپ بھول گئی؟ اس خاندان کی عزت داؤ پہ لگائی تھی اس نے۔ وجاہت احمد اس وقت شدید غصہ میں تھے، صوفہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں، وہ معصوم تھی، جذباتی تھی، لیکن وہ بے وفا نہیں تھی وجاہت۔ اگر وہ بے وفا ہوتی تو آج یوں ہاسپٹل میں اکیلی پڑی زندگی اور موت کی جنگ نہ لڑ رہی ہوتی۔ وہ بے گناہ ہے، اور میں اتنا جانتی ہوں کہ جس دن اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی نا وجاہت، تم اس سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ انہوں نے جیسے بہت کچھ جتایا تھا۔ وجاہت احمد ان کے یقین پر چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے اسے صرف زندہ رہنے کی امید تھمائی تھی اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھے گی کہ نور ہمارے معیز کی امانت ہے، لیکن اس روز کے بعد میرا اس سے کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہی میں جانتی تھی کہ وہ کہاں گئی ہے اور کس کے پاس گئی ہے۔ معیز چکراتے سر کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے انکشاف نے تو اس کی دنیا ہی الٹ کر رکھ دی تھی۔ اسے علیزہ میں نور کی جھلک کیوں نظر آتی تھی؟ اس کی آنکھیں اسے اپنی جانب کیوں متوجہ کرتی تھی؟ ایسے بہت سے سوالوں کے جواب اسے مل گئے تھے۔ وہ اس کی نور ہوگی یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شان سے الگ اپنی زندگی کی ایک اور آگہی کی اذیت سہ رہی تھی، نہ جانے اس کی زندگی کی یہ کسوٹی کب حل ہوگی۔ میرا دل ہمیشہ گواہی دیتا تھا کہ میرا علیزہ سے کوئی گہرا تعلق ہے، وہ ہمیشہ مجھے اپنی سی لگتی تھی۔ خدیجہ بیگم، آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا، ہماری بچی اتنے عرصے سے ہمارے سامنے تھی اور ہم اسے پہچان ہی نہیں سکے۔ حشمت صاحب بوجھل دل سے کہہ رہے تھے، 2 آنسو نکل کر ان کے ہاتھ میں جذب ہوئے۔ مجھے معاف کر دیں حشمت، میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ نور زندہ ہے اور رابیل کے پاس محفوظ ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ واقعی رابیل سے کھو گئی ہے، کیونکہ آخری دنوں میں رابیل کی حالت بہت خراب تھی اور وہ بچی بھی بالکل نور جیسی تھی۔ میں 20 سال سے اسی کشمکش سے گزر رہی تھی کہ میں نے کہیں کچھ بہت غلط نہ کر دیا ہو، کہ اسی وجہ سے ہماری نور ہم سے دور ہو گئی ہے۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہنے والی خدیجہ بیگم کے آنسو آج تھم ہی نہیں رہے تھے۔ 20 سال کا غبار تھا جو آنسوؤں کی صورت نکل رہا تھا۔ کچھ پل لاؤنج میں سناٹا چھایا رہا، صرف دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ جبھی بی جان کی نحیف آواز سنائی دی، رافیہ مجھے میرے کمرے میں چھوڑاؤ۔ بی جان کے کہنے پہ خدیجہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھی۔ بی جان مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ سب لوگ ایک عرصہ سے اس اذیت میں جی رہے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑے ان کے سامنے کھڑی تھیں۔ بی جان نے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں خدیجہ، غلطی ہماری بھی تھی، وہ سچی تھی یا جھوٹی، اس سب سے بالاتر کہیں نہ کہیں ہم نے بھی اس پر ظلم کیا تھا۔ سزا تو ملنی ہی تھی، نور سے جدائی کی صورت ہی صحیح۔ تم نے غلط نہیں کیا، تم نے ایک ماں ہونے کا فرض نبھایا، ہم نہیں نبھا سکے۔ روتے ہوئے وہ انہیں کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بی جان کے جاتے ہی وجاہت احمد بھی کمرہ نشین ہو گئے۔ معیز گاڑی نکالو، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، علیزہ وہاں اکیلی ہے، اسے ہماری ضرورت ہے۔ حشمت احمد کے کہنے پر پہلی بار سب کو علیزہ کا خیال آیا۔ معیز نے چونک کر انہیں دیکھا، لمحہ بھر کو تو وہ بھی اسے فراموش کر گیا تھا۔ چند گھنٹے قبل کے اپنے رویے کو سوچا تو ندامت اور شرمندگی کے ایک نئے احساس نے آ گھیرا۔ اس نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ICU کے یونٹ میں رابیل کا وجود مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش تھی، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، سانس بار بار اکھڑ رہی تھی، اسی لیے انہیں زندہ رہنے کے لیے مصنوعی سانس دی جا رہی تھی۔ یونٹ کے باہر سامنے کی دیوار سے پشت ٹکائے ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی، دوپٹہ گود میں پڑا تھا، پریشان چہرہ لیے نگاہیں سامنے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی جن میں موت کی سی ویرانی تھی۔ چہرے پر آنسو کی لکیر خشک ہو کر نشان چھوڑ گئی تھی۔ حسان نے 1-2 مرتبہ اسے زمین سے اٹھا کر کرسی پر بٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے سختی سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اس کی خواہش اس کی ماں کے لیے اذیت بن جائے گی یہ تو اس کے گمان میں ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس کھونے کو کچھ بچا ہی کہاں تھا، دنیا کا واحد رشتہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور وہ اس سب میں بے بس تھی۔ اس کا دل بالکل خالی تھا، کوئی سوال، کوئی خیال، کچھ بھی نہیں تھا۔ معیز کا انکشاف، رابیل کا اضطراب، وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ اس لمحے کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کی ماں اس لمحے زندگی اور موت کی بازی لڑ رہی ہے۔ ان کی زندگی کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں ڈاکٹر حشمت اور خدیجہ بیگم آتے دکھائی دیے۔ معیز ان کے پیچھے سست قدم اٹھاتا چلا آ رہا تھا۔ علیزہ کی متوحش حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔
علیزہ! حشمت احمد اس کے قریب زمین پر بیٹھے اور اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے پکارا۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑ کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتری وحشت زدہ ویرانی دیکھ کر حشمت احمد کا دل لرز کر رہ گیا۔ وہ ساکت انہیں دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر ان سے ہوتی ہوئی ان کے پیچھے کھڑے معیز پر جا پڑی۔ اسے جیسے بہت کچھ یاد آ گیا ہو۔ غصہ کی شدت سے اس کی سانسیں تیز ہوئیں اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی کہ گود میں پڑا دوپٹہ زمین پر جا گرا۔ آپ ہوتے کون تھے میری ماں سے ایسے بات کرنے والے؟ آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ آپ انہیں کٹہرے میں کھڑا کرتے؟ کون ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ حقیقت سے بے خبر وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان دبوچے اسے جھنجھوڑتے ہوئے استفہامیہ چلا رہی تھی۔ عملے کے چند افراد دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ علیزہ پلیز بیہیو یور سیلف، نرمی سے اس کی کلائیاں تھامے وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے سر پہ تو جنون سوار تھا۔ بیہیو مائی سیلف؟ آج آپ کی وجہ سے میری ماں زندگی کی بازی لڑ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بیہیو مائی سیلف؟ آپ نے نہ جانے انہیں کیا کہا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکی۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے معیز۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو معیز میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی لیکن نہیں، آپ تو انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے، سنا آپ نے؟ نفرت کرتی ہوں میں آپ جیسے شخص سے جس کی وجہ سے آج میری ماں اس حال میں ہے۔ اب ہمارا تماشا دیکھنے آئے ہیں؟ جائیں، چلے جائیں آپ یہاں سے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے خود کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ ہیجانی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خدیجہ بیگم آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ تو جیسے اپنے آپ میں ہی نہیں تھی۔ معیز اس کا تضحیک آمیز رویہ برداشت کرتا مٹھیاں بھیچے باہر نکل گیا جب وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ دن کے 10 بجے کے قریب ڈاکٹر نے آ کر ان کے ہوش میں آنے کی خبر دی، لیکن ابھی ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ شاید ان کے اندر زندہ رہنے کی خواہش دم توڑتی جا رہی تھی۔ علیزہ کون ہے؟ پیشنٹ بار بار ان کا نام پکار رہی ہے۔ ایک نرس بھاگی بھاگی آئی۔ اس کے پوچھنے پہ علیزہ فوراً آگے بڑھی اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی رابیل تک آئی، جہاں وہ نحیف زدہ سی آنکھیں کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چہرے پر آکسیجن ماسک چڑھا ہوا تھا کہ صرف سیاہ منتظر آنکھیں نمایاں تھیں۔ علیزہ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور جھک کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کی بے چین نگاہیں علیزہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جیسے وہ اسے کچھ بتانا چاہ رہی تھی، کوئی حقیقت اس پہ آشکار کرنا چاہ رہی تھی۔ اپنی اور علیزہ کی زندگی سے جڑی سچائی تو انہیں بتانی ہی تھی۔ علیزہ نے ان کی سیاہ پراسرار آنکھوں میں جھانکا تو ان کی آنکھوں میں مدفن تمام راز ایک ایک کر کے اس پہ عیاں ہونے لگے تھے۔ رابیل نور کی زندگی کی کہانی مکمل طور پر علیزہ نور پر کھل گئی تھی۔ 25 سال پہلے۔ رابیل تجھے اللہ کا واسطہ ہے لکھ دو ایک خط، قسم سے تم بہت اچھا لکھتی ہو۔ کراچی کی ایک معروف یونیورسٹی کے کوریڈور کی سیڑھیوں کے درمیان میں رابیل اس وقت اپنی ایک دوست کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل اس کا دماغ کھا رہی تھی وہ انگلش میں اسے ایک خط لکھ دے۔ رابیل ایم اے انگلش کے پہلے سال کی اسٹوڈنٹ تھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی ذہین اور نمایاں تھی۔ اس کو مضمون نویسی میں بھی عبور حاصل تھا۔ موقع کی مناسبت سے کچھ بھی لکھنا اس کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں تھا۔ میں نے کیا لو لیٹر لکھنے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ رابیل نے تنک کر اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، ٹل کر ہی نہ دے رہی تھی۔ بس آخری بار ہے، پھر مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا دو، ویسے یہ دینا کسے ہے؟ بالآخر رابیل نے ہار مانتے ہوئے اس سے کاپی جھپٹی اور لکھنے لگی۔ پھر خیال آنے پر پوچھا، وہی جو میرے دل میں رہتا ہے، اس نے جذب سے کہا۔ رابیل کو اس دیوانی لڑکی سے اسی جواب کی توقع تھی۔ تمہارے دل کا مکین تو ہر ہفتے بدلتا ہے، یہ لو پکڑو، اب میرے پاس مت آنا، اپنا نام خود لکھ لینا، جل کر کہتے رابیل نے ہر ہفتے اس کے دوستوں کی فہرست کے بدلے جانے پر چوٹ کی اور تیز تیز ہاتھ چلا کر 4 لائنیں لکھ کر اسے کاپی یوں واپس تھمائی جیسے اس پر احسان عظیم کیا ہو۔ ہائے شکریہ رابیل، نام کی ضرورت نہیں ہے، شجاعت دیکھے گا تو ایک دم فدا ہو جائے گا مجھ پر۔ ایک نظر خط پر ڈال کر اس نے بے دھیانی میں دینے والے کا نام بتا دیا۔ کیا کس کو دے رہی ہو؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہی جو اس یونیورسٹی کا سب سے خوبصورت لڑکا ہے، پتہ ہے پچھلے خط کے بارے میں جب میں نے اسے بتایا کہ یہ تم نے لکھ کر دیا تھا تو اس نے میرا خط سنبھال کر اپنی فائل میں رکھ لیا اور کہنے لگا یہ خط اس کے دل کے سب سے قریب ہے۔ ہائے سچ، یہ سن کر میں تو اس وقت بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ وہ آہیں بھرتی جیسے اسے بہت کام کی معلومات دے رہی تھی۔ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ، ایک نمبر کا فلرٹ انسان، ہر تیسری لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر ہے۔ تف ہے تم لوگوں پر، بس محبت کے پیچھے خود کو خوار ہی کرنا۔ آئندہ میرے پاس اس کام سے آئی تو میری تمہاری دوستی اسی وقت ختم، سمجھی؟ رابیل کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا تھا۔ دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے گرد چادر اوڑھی اور جانے کے لیے آگے بڑھی کہ پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی،
ہاں سمجھ گئی، محبت کرنے والوں کو برا کہنے والی۔ اللہ کرے تجھے بھی کسی سے محبت ہو اور تو کورٹ میرج ہی کرے۔ رابیل کا دل دہل سا گیا، وہ ایک جھٹکے سے رکی اور رخ موڑ کر خشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ اللہ نہ کرے، کبھی سوچ کر بھی بول لیا کرو، سنجیدہ لہجے میں اسے کہتی سر جھٹک کر گیٹ کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس کے ابا آنکھوں میں پیار کا جہاں بسائے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی تیز تیز قدموں سے چلتی ان کی جانب لپکی۔ اماں کی رابیل اور ابا کی نور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ خوبصورت نقوش، موہنی سی صورت اور سیاہ آنکھوں میں خوشی کے رنگ رکھنے والی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہنے والی رابیل نور کا تعلق کراچی کے ایک متوسط طبقے سے تھا۔ ابا سے اپنی تمام چھوٹی بڑی خواہشات منواتی، ابا کے گلے کا ہار بنی وہ زندگی کے 21ویں سال میں داخل ہو چکی تھی اور اب کراچی کی ایک معروف یونیورسٹی سے انگلش میں ماسٹر کر رہی تھی۔ ابا نے اپنے محدود وسائل کے باوجود اس کی تعلیم کے لیے ہمیشہ شہر کے بہترین تعلیمی ادارے کو ہی ترجیح دی تھی۔ کچھ رابیل نے بھی تعلیم کے میدان میں ابا کو کبھی مایوس نہیں کیا تھا، وہ تعلیم سے محبت کرنے والی ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھی۔ منصور حسین کی عادت تھی کہ وہ صبح سویرے گھر سے نکل کر مسجد میں فجر کی ادائیگی کے بعد چہل قدمی کرنے جاتے تھے، جہاں کچھ دوستوں سے ملاقات اور گپ شپ کے بعد ان کی واپسی تقریباً 7 بجے ہوتی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ رابیل کو یونیورسٹی چھوڑ کر دفتر چلے جاتے تھے اور واپسی پر جتنے بھی مصروف ہوتے سب کام چھوڑ کر رابیل کو یونیورسٹی سے ہمیشہ خود گھر چھوڑنے آتے تھے۔ رابیل کے معاملے میں وہ کسی ڈرائیور اور ویگن والے پر اعتبار نہیں کرتے تھے، جس پر رابیل اکثر چڑھ کر کہتی تھی ابا میں بڑی ہو گئی ہوں، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہوں، اور وہ جواب میں ہنس کر کہہ دیتے لیکن ایک باپ کی فکر تم نہیں سمجھ سکتی نور، اور ابا کو کس بات کی فکر ہے یہ بات وہ کبھی بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ یونیورسٹی سے گھر آنے کے بعد رابیل کا معمول تھا کہ وہ کچھ دیر آرام کرتی اور باقی کا وقت پڑھائی اور اماں کے ساتھ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کروانے میں گزار دیتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد ابا کے ساتھ مل کر کتابیں پڑھنا اور مختلف موضوعات پر تبصرہ کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ایسے ہی ایک دن رابیل شام میں سو کر اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی، جہاں اماں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ سرے شام لوٹ آنے والے ابا کو موجود نہ پا کر استفسار کیا، اماں ابا نہیں آئے ابھی تک؟ بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ارد گرد سرسری سی نگاہ دوڑاتی رابیل نے اماں سے پوچھا۔ ابھی وہ جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید ڈپلیکیٹ چابی سے گیٹ کھول رہے تھے۔ ابا آ گئے، وہ صحن کی جانب لپکی۔ اس جنت نما گھر میں 3 ہی تو مکین تھے، ایک کی بھی غیر حاضری سے گھر کا صحن اداس اور ویران دکھائی دیتا تھا۔ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں 2 کمروں اور ایک ڈرائنگ روم پر مشتمل یہ گھر رابیل نور کے بعد ابا کا دوسرا قیمتی اثاثہ تھا کہ اس گھر کو ابا اور اماں نے مل کر بہت محنت سے سجایا اور سنوارا تھا۔ 200 گز کے اس گھر کا ایک کمرہ ابا اور اماں کے زیر استعمال تھا، جبکہ ایک کمرہ رابیل کی ملکیت تھا، جس میں اس کی ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ گھر کے برآمدے کو جالی دار کھڑکیاں لگا کر لاؤنج کی شکل دی گئی تھی۔ اس میں موجود اماں کے جہیز کا صوفہ اور ترتیب سے رکھی گئی کرسیاں اور اس کی صفائی گھر کی مالکن کی سلیقہ شعاری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ لاؤنج کے ساتھ ہی کچن تھا، جس پر بنی سیمنٹ کی شیلف پر ضرورت کے چند برتن موجود تھے۔ ایک جانب برتن رکھنے والی مخصوص الماری اماں کے جہیز کے چند یادگار میں سے ایک تھی۔ کچن میں لکڑی کی ایک چھوٹی سی میز کے گرد 4 کرسیاں رکھی گئی تھی، جہاں اس گھر کے مکین بیٹھ کر 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ مرکزی گیٹ کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا، جس کا ایک دروازہ گھر کے صحن میں کھلتا تھا تو دوسرا دروازہ گلی کی جانب کھلتا تھا، اور کتابوں سے لدا وہ کمرہ ابا کی اسٹڈی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یا پھر چھٹی کے روز اس میں ابا کے دوستوں کی محفل جمع کرتی تھی۔ صحن میں ایک طرف کیاری میں لگے تلسی کے پودوں کی خوشبو اور بوگن ویلیا کی بیل کے پھول پورے صحن میں بکھرے آنے والوں کا استقبال کرتے نظر آتے تھے۔ السلام علیکم۔ تھکے تھکے سے منصور حسین گھر میں داخل ہوئے تو وہ سلام کا جواب دیتی ان سے لپٹ گئی اور ابا کے ہاتھ سے ان کا دستی بستہ تھام لیا۔ وہ اس کے سر کا بوسہ لیتے اسے اپنائیت کا احساس دلاتے اپنے ساتھ لیے اندر چلے آئے۔ کچھ دیر بعد ہاتھ منہ دھو کر وہ کچن میں کھانے کی میز پر آ بیٹھے تو رابیل نے اماں کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا۔ اس دوران رابیل نے محسوس کیا کہ ابا آج معمول سے زیادہ خاموش ہیں۔ حالانکہ وہ اپنی آفس کی پریشانی کبھی بھی گھر لے کر نہیں آتے تھے، لیکن آج ان کا دیر سے گھر آنا اور اب ایک جامد خاموشی رابیل کو کھٹک رہی تھی۔ اسی کشمکش میں اس نے پوچھ لیا، ابا سب ٹھیک ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ہاں سب ٹھیک ہے، انہوں نے غیر مبہم سا جواب دیا، ساتھ ہی اماں کی جانب متوجہ ہوئے۔ حاجرہ میں نے آپ کے پاس کچھ پیسے رکھوائے تھے، وہ مجھے دے دینا، مجھے ابھی قریشی صاحب کے ہاں جانا ہے۔ رابیل نے چونک کر انہیں دیکھا۔ قریشی انکل ابا کے اچھے دوستوں میں سے ایک تھے اور ابا کے دفتر میں ہی کام کرتے تھے۔ گھر سے 2 گلی چھوڑ کر ان کا گھر تھا۔ اس ظالم معاشرے میں رہتے ہوئے ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک ایماندار اور نڈر صحافی تھے،
چند ماہ پہلے وہ ایک ہائی پروفائل کیس کی کوریج کر رہے تھے جب انہیں مخالف پارٹی کی جانب سے آئے روز دھمکیاں دی جانے لگی اور انہیں کیس کی کوریج سے باز رہنے کا کہا گیا، لیکن وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے۔ اس جرم کی پاداش میں 2 ماہ قبل ان پہ قاتلانہ حملہ کروا دیا گیا، جس میں ان کی جان تو بچ گئی لیکن گولیاں لگنے کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی، جبکہ ان کا اکلوتا بیٹا جو اس وقت ان کے ہمراہ تھا موقع پر ہی شہید ہو گیا تھا۔ رابیل جانتی تھی کہ ابا ان کے مالی حالات کی تنگی کا اکثر ذکر کرتے تھے اور ان کے لیے پریشان بھی رہتے تھے، لیکن وہ تو میں نے رابیل کے حاجرہ بیگم نے خفیف سا کچھ کہنا چاہا، لیکن منصور حسین نے انہیں ٹوک دیا۔ ابا کی ملکیت میں 2 دکانیں تھیں جن کا تھوڑا سا کرایہ آ جانے سے گھر کا گزر بسر اچھا ہو جاتا تھا۔ ابا ہر مہینہ کرائے کی مد میں آنے والے روپوں میں سے کچھ پیسے اماں کو دیتے تھے جو وہ جمع کر کے رکھتی تھی تاکہ رابیل کی شادی میں کام آ سکیں۔ وہ بھی اللہ مالک ہے، جمال صاحب نے بتایا ہے کہ ابھی تک ان کی بیٹیوں کی کالج کی فیس نہیں گئی۔ اس وقت ان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ آفس والے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ایک وظیفہ مقرر کر دیا جائے کہ ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے، لیکن آپ جانتی ہیں اس کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی بیٹیوں کی تعلیم کا خرچہ ہم اپنے سر لے لیں، باقی تو سب کا اللہ مالک ہے۔ قریشی انکل کی 2 جڑواں بیٹیاں FA کی اسٹوڈنٹ تھیں جبکہ ایک بیٹی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ رابیل ان کی پریشانی کی اصل وجہ تک پہنچ کر مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ ابا ایسے ہی ہیں، جب تک کسی کی مدد نہیں کر لیتے چین سے نہیں بیٹھتے۔ اس محلے میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس کی انہوں نے کبھی مدد نہ کی ہو۔ وہ ایک بہت رحم دل انسان تھے اور رابیل کو ان پر فخر تھا۔ ابا بہت اچھا خیال ہے، اور اگر انہیں ٹیوشن کی ضرورت ہوئی تو ان کو کہیے گا کہ وہ گھر آ جایا کریں، میں پڑھا دیا کروں گی۔ خاموشی سے کھانا کھاتی رابیل نے بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ شاباش، میں جانتا تھا میری بے وقوف سی نور بہت سمجھدار ہے۔ وہ دل سے مسکرائے تھے اور انہیں ہمیشہ نور ہی کہتے تھے، جبکہ اماں اسے رابیل کہہ کر پکارتی تھیں۔ بیٹی کس کی ہوں؟ منصور حسین کی، اور ہر اچھے کام کے بعد جب وہ مصنوعی کالر اکڑا کر فخر سے یہ کہتی تو ان کا سینہ مزید چوڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن ابا آپ مجھے بے وقوف کیوں سمجھتے ہیں؟ اس بار اس نے نروٹھے پن سے استفہامیہ کہتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ نور بیٹا، آپ بے وقوف نہیں ہیں، جذباتی ہیں اور دل کی بہت سنتی ہیں، اسی لیے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی دماغ کی بھی سن لینی چاہیے۔ اس کی شوق اور لاؤبالی طبیعت کے پیش نظر وہ اسے سمجھانے لگے۔ ابا دماغ کی سنوں گی نا تو زندگی خشک اور بوریت کا شکار ہو جائے گی۔ ایک بار تو زندگی ملی ہے، دل کی سنو، خوش رہو، مسکراؤ اور ہواؤں میں اڑتے جاؤ، پرندوں کی طرح آزاد۔ دنیا گھومو، گالوں پر ہاتھ رکھے وہ خیالوں میں ڈھیروں خواب سجائے کہہ رہی تھی۔ نور یاد رکھو، جتنا بھی آسمان پر اڑ لو، پلٹ کر ایک روز زمین پر ہی اترنا پڑتا ہے۔ انسان کو اپنا اصل کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور خواہش بھی اسی چیز کی کرنی چاہیے جسے پا کر انسان پچھتاوے کا شکار نہ ہو۔ رابیل ان کی نصیحتیں سن لیتی تھی، لیکن وہ عمر ہی ایسی تھی کہ وہ کبھی بھی ان پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ وہ تو خود کو آئی ایم پرفیکٹ کی عملی تصویر تصور کرتی تھی کہ میں تو کبھی غلط کر ہی نہیں سکتی۔ شاید ان کو خود پر بہت اعتماد تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، یہاں تک کہ مہینے بھی بیت گئے۔ یونیورسٹی کے تعلیمی سال کا اختتام ہونے میں بس چند ہی ہفتے رہ گئے تھے۔ ایسے میں رابیل کی ساری توجہ تعلیم پر تھی۔ یونیورسٹی میں وہ کسی دوسری طرف کم ہی توجہ دیتی تھی۔ یونیورسٹی میں ان کی خوبصورتی اور ذہانت سے متاثر ہو کر بہت سے لڑکوں نے ان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ کچھ ابا کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ ان سب کاموں کو فضولیات ہی گردانتی تھی۔ یونیورسٹی میں سوائے چند ایک دوستوں کے ان کی کسی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں بزنس ڈپارٹمنٹ میں ایک 22-23 سالہ شجاعت احمد نامی خوبرو نوجوان بھی زیر تعلیم تھا۔ رابیل کے نزدیک وہ ایک امیر ماں باپ کا بگڑا ہوا شہزادہ ہے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خود پسند اور حسن پرست انسان بھی ہے۔ وہ خوبصورت اور خوش شکل ہے، اس کو اس بات کا زام بھی بہت تھا۔ یونیورسٹی کی ہر تیسری لڑکی اس کے عشق میں مبتلا تھی، یہ بات بھی وہ بخوبی جانتا تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھتے رابیل نے بہت بار اس کی بے باک نظریں خود پر محسوس کی تھی، لیکن وہ اسے کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہمیشہ سر جھکا کر آگے بڑھ جاتی تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے انہیں اس کے ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا، اور وہ انہیں اکثر اپنے دوستوں میں گھرا دکھائی دیتا۔ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہنے والی رابیل نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر کوفت کا شکار ہو جاتی تھی۔ دن مزید کچھ سرکے، وہ دن بھی معمول کی طرح ہی روشن تھا۔ یونیورسٹی کے سال کا اختتام ہونے کی وجہ سے تقریباً تمام اسٹوڈنٹ ہی یونیورسٹی سے چھٹیاں لے کر گھر بیٹھ کر امتحانات کی تیاری کر رہے تھے۔ یونیورسٹی میں اکا دکا اسٹوڈنٹ ہی نظر آ رہے تھے۔ اس روز رابیل اپنی رول نمبر سلپ لینے یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ سلپ لینے کے بعد وہ گھر جانے کے لیے گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی کہ نہ جانے کہاں سے وہ اس کے راستے میں آ گیا۔
رابیل چونکی اور یکدم رکی۔ وہ بالکل سامنے راستہ روکے کھڑا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رابیل نے اپنے پریشان ہوتے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے درست لہجے میں کہا۔ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا لیکن نگاہیں رابیل پر گاڑ رکھی تھی۔ رابیل نے متحیر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے ایک بگڑا ہوا امیرزادہ سمجھتی تھی لیکن اس کا یہ لہجہ ان کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ کچھ پل خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ سنجیدہ اور قطعیت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ رابیل، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ اظہار محبت کر رہا تھا۔ متحیر اسے دیکھتی اس کی واہیات گفتگو پہ رابیل کی آنکھوں میں یکدم غصہ اترا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرا راستہ روک کر یہ گھٹیا بکواس؟ انہیں شدید غصہ آیا کہ وہ ساری اخلاقیات ایک جانب خاطر جمع رکھ کر آپ سے تم پر آ چکی تھی۔ نہ، گھٹیا مت کہنا، محبت کرتا ہوں میں تم سے، سمجھی؟ اور محبت کا اظہار کرنے میں کون سا گھٹیا پن دیکھ لیا تم نے؟ اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا۔ وہ اپنے اصل رنگ میں آ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں وہی غرور اور تنتنا تھا۔ رابیل کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ محبت کا مطلب ہی معلوم ہے تم جیسے بگڑے زادوں کو؟ سوالیہ لہجے میں اس سے استفسار کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنفر سے کہا۔ مجھے انکار ہے، اب رستہ چھوڑو میرا، دو ٹوک لہجے میں کہتی وہ ایک طرف سے ہو کر آگے بڑھنے لگی جب اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی کلائی تھام لی۔ رابیل کو جیسے کرنٹ چھو گیا ہو۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم… کلائی چھڑاتے وہ غصے سے گرائی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کلائی چھڑانے کی کشمکش میں انہوں نے اپنے دانت اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے لیکن اس نے کلائی یوں ہی تھامے رکھی جبکہ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش میں ادمو ہونے کے قریب تھی۔ اسی لمحے اس نے ایک جھٹکا دے کر سیدھا کیا۔ وہ بے اختیار اس کے بےحد قریب ہو گئی کہ ان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ہمت کی بات نہ کرو رابیل، چاہوں تو ابھی یہاں سے اٹھا کر لے جا سکتا ہوں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن میں تمہیں عزت سے اپنانا وہ بھی اپنے نام کا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر رابیل کے تو سر پہ لگی اور تلووں پر بجھی۔ تھوکتی ہوں میں تم جیسے مردوں پر جو لڑکی کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تمہارے افیئر تھے، لیکن میں رابیل نور ہوں اور میں ان جیسی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ اس کا لہجہ چیلنج دیتا ہوا تھا۔ اس میں ایک تفاخر تھا کہ وہ اپنی نسوانیت پر چوٹ پہنچانے والوں کو جواب دینا جانتی تھی۔ تمہیں یہ انکار بہت بھاری پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں درستی سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ دی کہ وہ لڑکھڑا کر بمشکل سنبھلی تھی۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اپنی کلائی دیکھی تو وہ سرخ ہو چکی تھی۔ میں بھی شجاعت احمد ہوں، تمہارا دیا یہ زخم مجھ پہ ادھار رہے گا اور میں ادھار رکھا نہیں کرتا، یاد رکھنا یہ بات۔ اس کا اشارہ اپنے ہاتھ کی طرف تھا جہاں رابیل کے دانت گاڑ دینے کی وجہ سے ہلکا سا زخم بن گیا تھا۔ تحقیر کے احساس کے تحت سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ اسے دھمکی دیتا وہاں سے چلا گیا۔ جس خاموشی سے وہ گیا تھا رابیل کا کچھ دیر پہلے کا نڈر بنا دل اب اس سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے سامنے تو بہادر بنتے ہوئے جواب دے دیا تھا لیکن اب اس کے رد عمل کا سوچ کر وہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ ابا کو وہ یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ خامخواہ پریشان ہو جاتے۔ اس روز وہ پریشان چہرہ لیے گھر آ گئی اور اس کے بعد دوبارہ یونیورسٹی صرف امتحان دینے گئی تھی۔ امتحانات کے دوران وہ کہیں دکھائی نہیں دیا تو جیسے سکون کا سانس لیا ہو۔ اسے لگا وہ ایک بوجھ سے آزاد ہو گئی ہے، لیکن یہ بات تو وہ یکسر بھول ہی گئی تھی کہ کچھ فعل انسان کا پیچھا ایک لمبے عرصے تک نہیں چھوڑا کرتے۔ کراچی شہر میں موسم تیزی سے بدلتے رہے۔ دسمبر کی خنکی کب اپریل کی بہار میں تبدیل ہوئی اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ اس سال منصور حسین کے صحن میں موجود کیاری میں بھی نئے پھول اور پودوں کا اضافہ ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے بہار بھی اب گرمی کے حبس زدہ دنوں میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ رابیل کی یونیورسٹی کا دوسرا سال شروع ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے۔ وہ یونیورسٹی باقاعدگی سے جا رہی تھی۔ اس روز کے بعد اس کی زندگی میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اسے دوبارہ دکھا تھا۔ اب تو وہ اسے تقریباً بھول ہی گئی تھی۔ زندگی بہت پرسکون اور مطمئن گزر رہی تھی، بالکل کسی ٹھہرے سمندر کی مانند، بالکل ساکت۔ لیکن رابیل کی ذات کے کلزم میں ہلچل اسے ایک شخص کے آ جانے سے ایسی مچی کہ ان بلند ہوتی لہروں میں ان کا سارا وجود ہی بہتا چلا گیا تھا۔ وہ بھی ایک ایسا گرم اور حبس زدہ دن تھا جس نے رابیل کی زندگی اور سوچ کے زاویے کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس وجود کو دیکھتے ہی وہ ابا کے پڑھائے تمام سبق بھول کر وہی لاؤبالی اور جذباتی نور رابیل نور بنتی چلی گئی تھی۔ وہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کی راہداری کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سائے میں کھڑی تھی جب بلیک پینٹ اور سفید شرٹ کے ساتھ بلیک ٹائی لگائے وہ شخص بالکل ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ٹائی کو سلیقے سے ٹائی پن میں جکڑ رکھا تھا، بائیں بازو پہ بلیک کوٹ لٹکائے، دائیں ہاتھ سے رومال کی مدد سے نفاست سے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھ رہا تھا۔
دائیں کلائی میں بندھی گھڑی اس شخص کا ذوق بیان کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، یہ لا ڈپارٹمنٹ کس طرف ہے؟ ان سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑا وہ شخص کسی خاص فرد کو مخاطب کیے بنا پوچھ رہا تھا۔ اس کا انداز بہت عام سا تھا، لیکن اس کے لہجے میں ایک خاص رعب تھا کہ رابیل نے چونک کر اسے دیکھا تو جیسے نظر ہٹانا بھول گئی تھی۔ رابیل نور نے اپنی پوری زندگی میں اتنا باوقار اور وجیح مرد نہیں دیکھا تھا۔ لمبا چوڑا وجود، گندمی رنگت جس میں ایک عجیب سی کشش تھی، ماتھے پر بکھرے بال اور چہرے پر ایک بے نیازی تھی۔ جانے کس نے اسے رستہ بتایا کہ وہ شکریہ کہتا جس طرح آیا تھا ویسے ہی پلٹ گیا۔ اس کا رخ لا ڈپارٹمنٹ کی جانب تھا۔ رابیل کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعقب کیا۔ 34-35 سالہ وہ شخص ایک وقار اور متانت سے چلتا اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم جیسے رابیل کے دل پر پڑ رہے تھے۔ وہ مبہوت اس پر نگاہیں ٹکائے اسے تکے جا رہی تھی۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جانے کیوں اس وجود نے رابیل کے دل کے دھڑکنے کا انداز بدل کر رکھ دیا تھا۔ 2 روز بعد کی بات ہے۔ کراچی کے آسمان پہ خلاف معمول گھنے بادلوں کا بسیرا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ خوب زور سے بارش برسے گی۔ جون کے حبس زدہ موسم میں ہلکی ہلکی سی ہوا بھی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ رابیل اپنی کلاس لینے کے بعد موسم کا لطف لینے یوں ہی راہداری کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اچانک امڑ آنے والے سیاہ بادلوں کو دیکھ رہی تھی، جبھی سامنے سے آتے وجود کو دیکھ کر نظر ٹھہر سی گئی۔ وہی چہرہ اسی شان بے نیازی کے ساتھ چلا آ رہا تھا، لیکن آج وہ اکیلا نہیں تھا۔ آج اس کے ساتھ 2-3 لڑکے اور لڑکیاں بھی تھے۔ وہ ان کی کسی بات کے جواب میں ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ آج بھی وہ مخصوص بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ٹائی لگائے ہوئے تھا۔ بازو کی آستین کو کوہنی تک فولڈ کر رکھا تھا کہ کلائی میں بندھی گھڑی واضح نظر آ رہی تھی، مگر آج اس نے کوٹ نہیں تھام رکھا تھا۔ وہ آج بھی لا ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رابیل کی سیاہ پتلیوں میں صرف اس ایک شخص کا عکس تھا، ارد گرد کا کوئی منظر اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ ان کے سامنے سے گزر کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھتا منظر سے اوجھل ہو گیا۔ پھر تو جیسے روز کا معمول بن گیا کہ وہ شخص اپنے ایک مخصوص وقت پر آتا اور اسی شان بے نیازی اور وقار سے چلتا لا ڈپارٹمنٹ میں غائب ہو جاتا۔ رابیل روز اسی مخصوص وقت میں راہداری میں آ کھڑی ہوتی اور منتظر نگاہوں سے اس چہرے کو تلاش کرتی رہتی، اور جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھ لیتی ارد گرد کی دنیا حسین لگنے لگتی۔ نہ جانے محبت کا یہ کون سا سفر تھا جس پر وہ چل نکلی تھی۔ انہیں اس شخص کا انتظار کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ شخص روز ان کے دل کی سیڑھی پر قدم بہ قدم چلتا، ان کے دل کے ہر کونے تک یوں رسائی پا رہا تھا کہ اس دل میں اس کا عکس نقش ہوتا جا رہا تھا، اور ان کے خیالوں میں اس شخص کا بسیرا رہنے لگا تھا۔ وہ محبت جیسے موذی مرض کا شکار ہونے لگی تھی۔ منزل ملے گی یا ہجر ان کا مقدر بنے گا، اس بات سے بے پرواہ وہ اس رستے پر چل پڑی تھی۔ شاید محبت کی بددعا لگ گئی تھی اسے۔ تقریباً 1 ماہ انتظار اور دید کا یہ کھیل جاری رہا۔ اس روز وہ لائبریری میں موجود انگلش لٹریچر کے ریک کے سامنے سر اونچا کیے کھڑی اپنی مطلوبہ کتاب تلاش کر رہی تھی۔ اونچی پونی ٹیل میں بندھے سلکی بال سر کی حرکت کے ساتھ رقص کرتے نظر آتے تھے۔ وہ ابھی اپنی مطلوبہ کتاب اٹھانے ہی والی تھی کہ خوشبو میں لپٹا اونچا لمبا وجود ان کے بے حد قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ایک کتاب نکال رہا تھا۔ رابیل نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا تو جیسے سانس تھم سی گئی تھی۔ وہی شخص اپنے مخصوص حلیے میں ان کے بے حد قریب کھڑا تھا کہ اگر وہ ذرا سی بھی حرکت کرتی تو اس کا سر ضرور اس شخص کے کندھے کو چھو جاتا۔ وہ پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوسری جانب لکڑی کی ایک تختہ دار دیوار تھی۔ وہ سانس روکے خود کو اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو کے حصار میں مکید پا رہی تھی، جبکہ نگاہیں اس شخص کے ہاتھ میں تھامی کتاب پر تھی جس کے وہ ورق گردان رہا تھا۔ جب رابیل نے اس کو کہتے سنا، کچھ دنوں سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی آپ؟ رابیل نے چونک کر اسے دیکھا جو کتاب سے نظریں ہٹا کر اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے یونیورسٹی نہیں آ پائی تھی کہ اس موسم کی گرمی اور حبس کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا، اور ابا نے سختی سے 1 ہفتہ گھر رہ کر آرام کرنے کی تاکید کی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ متحیر نگاہوں سے اسے دیکھتے رابیل نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا کہ اگر وہ ذرا سا اونچا بولتی تو شاید یہ خواب ٹوٹ جاتا۔ وہ شخص کچھ لمحے انہیں نرم نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، جب سے یونیورسٹی شروع کی تھی خود کو مسلسل کسی کی نگاہوں کے حصار میں محسوس کرتا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے یہ سلسلہ نہیں رہا۔ معلوم کرنے پر ہی پتہ چلا آپ یونیورسٹی نہیں آ رہی ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے کیوں رابیل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نگاہیں جھکائے رابیل نے خفیف سا کہا، لیکن انہیں حیرانی ہوئی کہ یہ شخص خود پہ جمی ان کی نگاہوں سے واقف تھا۔ کیا ہوا تھا؟ گہری نظروں سے اسے سرتا پا دیکھتے اس نے پوچھا تو رابیل نے اپنی متحیر سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔
وہ آج اسے حیران کرنے کے در پہ تھا۔ رابیل کی سانسیں جیسے اس لمحے ٹھہر سی گئی تھی۔ مقابل کی گہری نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوبارہ اپنی نگاہیں جھکا لی۔ مجھے بخار ہو گیا تھا، سر جھکائے جیسے وہ کوئی اعتراف جرم کر رہی تھی کہ اس شخص کے لبوں پر معدوم سی مسکراہٹ ابھری۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس نے پوچھا۔ نگاہیں رابیل کی جھکی آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ رابیل نور۔ نگاہیں جھکائے وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ وہ کچھ پل آنکھیں سکوڑے اسے دیکھتا رہا، پھر رابیل نے اسے کہتے سنا، اپنا خیال رکھا کریں۔ اسے حیرت کا جھٹکا دیتے وہ شخص کتاب تھامے پلٹ گیا۔ وہ یوں ہی اسے جاتا ہوا دیکھے گئی۔ وہ لائبریری کیوں آئی تھی، کیا کرنے آئی تھی، وہ سب بھول گئی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ شخص اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا، یا شاید رابیل کو اس کی بات کی زیادہ خوشی تھی کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ مسرور دل لیے وہ لائبریری سے نکل کر اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ انتظار اور دید کا کھیل ایک بار دوبارہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اب کی بار اس شخص کے رویے میں وہ بے نیازی نہیں تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھتے جب کبھی اس کی نگاہ رابیل پر پڑتی تو وہ ایک نرم سی مسکراہٹ ان کی جانب اچھال کر آگے بڑھ جاتا۔ رابیل تو جیسے اس کی مسکراہٹ پر ہی نثار ہو جاتی تھی۔ ہر وقت کتابوں میں سر دیے رہنے والی رابیل اب جیسے ہی کتاب کھولتی تو نگاہوں میں اس اجنبی کا چہرہ آ جاتا اور ساتھ ہی لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ ابھر آتی۔ اس کا رواں رواں اس شخص کی محبت میں یوں گرفتار ہو رہا تھا کہ اب رہائی ممکن نہ تھی۔ وہ اس شخص کا نام تک نہیں جانتی تھی، کسی سے پوچھتی بھی تو کیا کہہ کر پوچھتی، بس اپنے خوابوں میں ایک نام دے رکھا تھا، جانے نور، اور پھر خود ہی اس نام کو سوچ کر گھنٹوں مسکرایا کرتی تھی۔ آج ایک بار پھر آسمان پر سیاہ بادلوں کا بسیرا تھا، آج پھر وہ اس کو دکھائی دیا تھا، لیکن آج وہ بالکل اکیلا ایک پلر سے ٹیک لگائے وقت کی چلتی رفتار کا تعین کر رہا تھا۔ جب رابیل بنا چاپ پیدا کیے وہاں چلی آئی اور سلامتی بھیجی تو اس نے چونک کر اسے دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ آج آپ جلدی آ گئے، ابھی تو آپ کی کلاس کا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ اتنے دنوں میں رابیل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ٹیچر ہیں اور یہاں لا کی کلاسز لینے آتے ہیں۔ ہاں، آج چیمبر سے جلدی نکل آیا تھا، کچھ موسم بھی خراب ہو رہا تھا، آج تو لگتا ہے بادل خوب برسے گا۔ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں اڑستے آسمان کی طرف دیکھتے اس نے کہا۔ وہ اسے 2 قدم کے فاصلے پر یوں کھڑی تھی کہ اسے رابیل کو دیکھنے کے لیے چہرے کا زاویہ 90 ڈگری پر گھمانا پڑتا، لیکن وہ چہرے کو ہلکا سا خم دے کر ان سے مخاطب تھا کہ وہ رابیل کی صرف آواز سن پا رہا تھا۔ ہاں، اس سال لگتا ہے یہ بارشیں کراچی کو لے ڈوبیں گی۔ رابیل کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ اس وجود نے ایک پل ٹھہر کر اسے سنا۔ آپ اپنی کلاس نہیں لے رہی؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ انگلش ماسٹر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ نہیں، آج میری کلاس فری ہے، آپ کو کھڑے دیکھا تو چلی آئی، رابیل نے مدھم سا کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ جو آسمان کو دیکھ رہا تھا، پہلی بار چونک کر اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا جو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ وہ پرنٹڈ لان کے سوٹ میں ملبوس سفید دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح پونی ٹیل میں باندھے نگاہیں اس پر ٹکائے کھڑی تھی۔ اس کے بال بہت سلکی تھے، اس چہرہ پر پھیلی معصومیت دوسری بہت سی لڑکیوں سے مختلف تھی، اور ان سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر کچھ پل کے لیے مقابل کا دل ڈوب سا جاتا تھا۔ آپ کو میرا نام نہیں معلوم؟ مجھے لگا آپ جانتی ہوں گی۔ وہ استفہامیہ لہجہ لیے مخاطب تھا، جبکہ رابیل سوچ رہی تھی کہ اس شخص کو دیکھنے سے فرصت ملتی تو وہ کچھ اور سوچتی۔ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وجاہت احمد، بیرسٹر وجاہت احمد، اس نے اپنا مکمل تعارف بتایا اور ایک بار پھر رخ موڑ لیا۔ آپ وکیل ہیں، لیکن یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے پڑھانے کا خیال کیوں آیا؟ وہ حیران ہوئی تھی، پھر پوچھا۔ شاید وہ آج ان کے بارے میں سب جان لینا چاہتی تھی۔ پڑھانے کا خیال نہیں آیا، مصیبت گلے ڈال دی گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی، یا شاید رابیل کو لگی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران اس سے پوچھ رہی تھی۔ دراصل پروفیسر جسٹس اکرم مجید میرے چچا ہیں، وہ آج کل حج پر گئے ہیں، اس لیے ان کی جگہ 3 ماہ کے لیے لیکچر مجھے دینا ہے، اس نے رسانیت سے کہتے جیسے رابیل کی جان نکال دی ہو۔ 3 ماہ؟ اس کے بعد؟ رابیل نے دھواں چہرہ لیے اس سے پوچھا۔ وہ یکدم بے چین ہو گئی تھی، گویا ان کا ساتھ صرف چند ہفتوں کا تھا۔ پھر میں واپس چلا جاؤں گا، اس نے ایک اور انکشاف کیا۔ رابیل کی اپنے سینے سے لگائی فائل پر مضبوط گرفت ہو گئی۔ واپس کہاں؟ وہ پریشان کھڑی متوحش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جس کا سارا دھیان اس کے علاوہ ارد گرد کے منظر میں تھا۔ اسلام آباد، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، آج کل یہاں اپنے چچا کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں۔ وہ اپنے دھیان میں کہتا رابیل کی دنیا الٹ پلٹ کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سجے خواب نوچ کر پھینک رہا تھا۔ آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ استفہامیہ لہجہ لیے کہہ رہی تھی کہ اس نے چونک کر دیکھا۔ رابیل کو حواس باختہ ہوتے دیکھ کر وہ گھبرایا۔ رابیل کی آنکھوں میں وحشت سی اتر رہی تھی۔
رابیل آپ ٹھیک ہیں؟ وہ تو ایسے پوچھ رہا تھا جیسے وہ اس کے جذبات سے انجان تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رابیل کو ان آنکھوں میں ایک اجنبی پن نظر آیا۔ وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکی اور بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں چلتی ہوں، اس نے اسے کہتے سنا۔ وہ تیز تیز قدموں سے تقریباً بھاگتی ہوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ عجیب کشمکش میں گھرا اس کی اس حرکت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا تو سر جھٹک کر کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس روز گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کیا وہ بس ایک سراب تھا؟ کیوں وہ محبت کے اس صحرا میں اکیلی بھٹک رہی تھی؟ کیوں وصال ان کا مقدر نہیں بن سکتا تھا؟ وہ شخص ان کی دل کی دنیا میں ہلچل مچا کر ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے بغیر کیا کرے گی؟ ایسی بے پناہ سوچیں، لاتعداد سوال لیے اس کی رات کروٹیں بدلتے گزری تھی کہ اگلی صبح وہ بخار کی تپش سے پھنک رہی تھی۔ اگلے 2 روز وہ یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی۔ گھر میں ابا اور اماں اس کی بیماری کو لے کر بہت پریشان تھے کہ ہر دم ہنستی مسکراتی رہنے والی رابیل ایک دم خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ابا نے اس کا دل بہلانے کے خیال سے اسے کلفٹن لے جانا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حالانکہ کلفٹن اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ اس نے وہ 3 دن اپنے کمرے میں بند رہ کر گزارے۔ جب طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ پسمردہ چہرہ لیے یونیورسٹی چلی آئی۔ لیکچر لینے کے بعد وہ راہداری کی ایک طرف قدرے خاموش کونے میں فرش پر آ بیٹھی اور اب ایک چھڑی کی مدد سے زمین پر بے مقصد لکیریں کھینچ رہی تھی۔ جب وہ اس کے پاس چلا آیا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ 3 ماہ کی کلاسز کا معاہدہ ختم ہونے میں چند دن ہی رہ گئے تھے۔ مستقبل کا ذائچہ بنا رہی ہوں، سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار ہنسا تھا، جبکہ وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ اچھا، میں تو مستقبل قریب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ آپ کیا کر رہی ہیں مستقبل میں؟ ازراہ مذاق اس کے پوچھنے پر رابیل نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر بولی، میں بھی چلی جاؤں گی۔ لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اس بار وہ چونکا، متحیر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ اس نے ابرو اچکائے۔ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی بیگ کندھے پر ٹکائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ آپ کیوں انجان بن رہے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ اس لمحے اس شخص کو ان آنکھوں میں صرف اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بے اختیار نگاہ چرائی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ آج کا لڑکا نہیں تھا، 34 سال کا مرد تھا۔ وہ اس کی بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اسے شک تو پہلے بھی تھا، لیکن وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیتا تھا یا شاید دل کو بہلا رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں۔ رابیل کا لہجہ آج اسے چونکا رہا تھا۔ رابیل، آپ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں اسے باور کروایا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے پاس بھی جواب پہلے سے موجود تھا۔ آج وہ نڈر تھی۔ شاید محبت انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔ میں آپ کا ٹیچر ہوں، اس نے اپنی اور اس کی حیثیت کا احساس دلانا چاہا۔ آپ میرے ٹیچر نہیں ہیں، اس نے دو بدو جواب دیا کہ وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ میرے لیے ایک عام انسان ہیں جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں، اور میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ بالآخر ہوا کی بیٹی نے آدم کے بیٹے کے سامنے اپنے جذبے کو عیاں کر دیا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، اس نے استہزائیہ کہتے سر جھٹکا۔ کتنی دیر لگتی ہے مرنے میں؟ رابیل کے لہجے میں ایک سرد پن تھا کہ اس کی روح تک سنسنا اٹھی۔ اس نے چونک کر خاموش نگاہوں سے رابیل کو دیکھا۔ بتائیں، اس کو کھانے کے بعد کتنی دیر لگتی ہے مرنے میں؟ رابیل نے بیگ سے کچھ نکال کر ہتھیلی پر رکھ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ مبہوت اس کی ہتھیلی کو تکے گیا۔ وہ بغیر اس کو چھوئے بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ رابیل، تم پاگل ہو گئی ہو؟ ان کی آواز میں اضطراب تھا۔ آپ کی محبت میں ہو گئی ہوں وجاہت، بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ پلیز مجھے رد مت کریں، میرے پاس واپسی کا رستہ صرف موت ہے، وہ عالم خود فراموشی میں کہتی برملا اقرار کر رہی تھی۔ رابیل، تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس نے تعصب سے اعتراف کیا، لیکن وہ اس کی بے وقوفی پر ششدر بھی تھا۔ پھر آپ اس اچھی لڑکی کو اپنا کیوں نہیں لیتے؟ نکاح کر لیں مجھ سے، امید بھرے لہجے میں کہتے رابیل نے ایک مطالبہ رکھ دیا۔ وہ اس نخلستان کی چاہت میں اپنے ابا کی جنت فراموش کیے بیٹھی تھی۔ وہ نہ جانے کس لمحے کی اسیر ہو کر اس راستے پر آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اس شخص کے سامنے اپنی ذات کا مان اور وقار بے مول کر رہی تھی۔ یہ ناممکن ہے، اس نے صاف الفاظ میں انکار کیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی اپنی زندگی کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتی ہوں، رابیل نے کہا اور قدم بڑھا دیا۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکا اور کلائی سے تھام کر روکا کہ اس جذباتی لڑکی سے کچھ بعید نہیں تھا۔ اچھا، میں سوچ کر بتاؤں گا، تم ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرو گی، انہوں نے گویا اسے وقتی بہلاوا دیا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں، آپ میرے بارے میں سوچیں گے نا؟ مضطرب نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے لہجے میں ایک آس تھی۔
ہاں لیکن رابیل ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، اس نے بھی رسانیت سے کہتے ایک توجیہ پیش کی۔ آپ ایک خاندان میں کر لیجئے گا، میں منع نہیں کروں گی۔ وہ بچوں سے خوشی لیے کیوں کہہ رہی تھی جیسے وہ کسی برانڈ نیو کار کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ رابیل، اس بار اس کے لب بنا آواز کے ہلے، وہ بالکل ٹھہر کر اس کی دیوانگی کا عالم دیکھ رہا تھا کہ وہ صرف اس کے ساتھ کی خاطر کتنی آسانی سے اسے کسی دوسری عورت سے بانٹنے پر تو تیار تھی لیکن اس سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اگر یہ محبت تھی تو وہ نہیں جانتے تھے کہ محبت کی یہ کون سی قسم ہے جس میں وہ مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ چند پل تعصب سے اسے دیکھے گئے۔ محبت کا یہ عالم پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں ایک دکھ نے آ گھیرا کہ یہ لڑکی ان کی محبت میں کس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ وہ اس کو واپس پلٹنے کا بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا میں سوچتا ہوں ابھی میں یہی ہوں، تعصب اور دکھ سے کہتے دل پر ایک بوجھ لیے وہ واپس پلٹ گئے۔ نظروں کا یہ کھیل ایک خطرناک موڑ پر آ چکا تھا کہ اس کھیل میں اب کسی کی زندگی داؤ پر لگ چکی تھی۔ یہ کھیل تو ہار جیت کا کھیل رہا نہیں تھا، یہ کھیل تو زندگی اور موت کا کھیل بن چکا تھا۔